السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا قومی آمدنی کی مختلف تعریفیں پڑھی۔ اب قومی آمدنی کس ذرائع سے حاصل ہوتی ہے ہم نے یہ پڑھا۔ سیکنڈ لیکچر میں پڑھا کہ قومی آمدنی کے مختلف تصورات کیا ہوتے ہیں۔ اب تھرڈ لیکچر ہے جس میں ہم پڑھیں گے کہ قومی آمدنی کی پیمائش کس طرح کی جاتی ہے۔ قومی آمدنی کی پیمائش سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو مختلف تعریفیں کی مختلف ماہرین معاشیات نے، ان میں الفرڈ مارشل نے کہا کہ جو ملک کے اندر پیدا ہونے والی اشیاء ہیں وہ ہیں قومی آمدنی، جبکہ دوسری طرف گارڈنر ایکلے نے کہا کہ ملک کے اندر بسنے والے تمام افراد کی آمدنیوں کا مجموعہ قومی آمدنی کہلاتی ہے، جبکہ فشر نے کہا کہ ملک کے اندر اشیاء و خدمات کی مقدار ہی قومی آمدنی ہے۔ اب ان سب کی ڈیفینیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے۔ اب سب سے پہلے قومی آمدنی کی پیمائش کے جو طریقے ہیں وہ تین ہیں۔ سب سے پہلے ہے پیداوار کا طریقہ، پھر آمدنی کا طریقہ، اخراجات کا طریقہ۔ اب پیداوار کا طریقہ جو ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ کسی ملک میں پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کی حتمی مالک کو جمع کیا جاتا ہے۔ پیداوار کے طریقے میں قومی آمدنی کی پیمائش میں درج ذیل اشیاء و خدمات کی مالک کو جمع کیا جاتا ہے۔ اب جو اشیاء و خدمات کی مالیت ہے وہ کون سی ہوگی؟ اشیاء جو ہیں ہمارے پاس ہے وہ زرعی اشیاء ہیں، جن میں گندم، کپاس، دالیں وغیرہ، اور معدنی اشیاء ہیں لوہا، کوئلہ، تیل وغیرہ، جبکہ صنعتی ہیں کپڑا، مشینری، ادویات، برتن وغیرہ، اور اس میں خدمات دیکھیں تو ڈاکٹر، وکیل ایٹسٹرا۔ اس کے بعد متفرق اشیاء ہیں مچھلیاں، حیوانات، جنگلات کی آمدنی وغیرہ۔ اب پیداوار کے طریقے میں ہم اشیاء اور خدمات کی جب مالیت کو جمع کرتے ہیں تو اس سے جو ہمیں آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ ہماری قومی آمدنی ہے، اور اسی پیداوار کے طریقے سے ہم قومی آمدنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سال کے عرصے میں کتنی ہمارے ملک کے اندر قومی آمدنی پیدا ہوئی ہے۔ کہ اس کے بعد اب پیداوار کا طریقہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان اشیاء سے ہم قومی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور ان اشیاء کی مالیات کو جمع کر کے، اشیاء و خدمات کی مالیات کو جمع کر کے ہم قومی آمدنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن جب پیداوار کے طریقے کی ہم بات کریں تو اس میں چند احتیاطیں بھی ضروری ہیں جن کو اگر نہ اپنایا جائے تو اس سے ہماری قومی آمدنی کے ذریعے جو ان اشیاء و خدمات کی مالیت کو جمع کرنے سے جو ڈیٹا حاصل ہوگا وہ غلط ہو سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے اس میں ہمیں احتیاط کرنی ہوگی کہ دوبارہ شمار نہ کرنا۔ اب جب ہم ایک ہی چیز کو بار بار شمار کریں گے تو اس میں قومی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ جب کئی گنا اضافہ ہوگا تو ہمارے پاس جو ہم ڈیٹا یا مواد لینا چاہ رہے ہیں وہ ایگزیکٹ نہیں آئے گا، قومی آمدنی ہماری بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اگر ریئل میں دیکھیں تو ہماری قومی آمدنی میں اتنا اضافہ نہیں ہوگا جتنا ہم اسے پلس کرنے سے حاصل کیے بیٹھے ہیں۔ اب مثال کے طور پر گندم کی قیمت ہے، آپ نے اسے ایک دفعہ ایڈ کر لیا، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گندم کی قیمت کو ایڈ کرے تو ساتھ اس کے آٹے کی قیمت بھی کریں، روٹی کی قیمت بھی کریں۔ اس کا علیحدہ جب ہم اس کو جمع کرتے جائیں گے تو قومی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، جس سے ہمارا پیداوار کا طریقہ قومی آمدنی کو ظاہر کرنے سے غلط ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے بلا معاوضہ خدمات۔ اب بلا معاوضہ خدمات ہوتی ہیں جیسے پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ ہمیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اب ان کے پیار کے کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، یا ہم اپنے گھر میں سبزیاں اور پھل خود اگاتے ہیں، اب اس کو ہم قومی آمدنی میں شامل نہیں کر سکتے کہ ہم نے اتنی سبزیاں لگائیں، اتنے پھل اپنے گھر میں لگائے، یا اتنے اپنے گھر میں درخت لگائے ہوئے ہیں تو ہم ان سے جو ہمیں پھل وغیرہ حاصل ہو رہا ہے تو ہم اسے قومی آمدنی میں شامل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہے مخفی یا زیر زمین سرگرمیاں۔ اب کچھ ایسی سرگرمیاں ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، جیسے اسمگلنگ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، چور بازاری سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اب یہ تھا پیداوار کا طریقہ، اس میں جتنی بھی اشیاء و خدمات کی زرعی مالیت ہے ان کو جمع کرنے سے جو بھی آمدنی حاصل ہوگی وہ ہوگا ہمارا پیداوار کا طریقہ۔ اب اس کی احتیاطیں کون سی ہیں؟ دوبارہ شمار نہ کرنا، بلا معاوضہ خدمات، اور مخفی یا زیر زمین سرگرمیاں۔ اب سیکنڈ ہے آمدنی کا طریقہ۔ اب آمدنی کا طریقہ کیا ہے؟ قومی آمدنی کی پیمائش کے اس طریقے میں تمام عاملین پیدائش کی سال بھر کے معاوضوں کی مجموعی مالیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، مطلب جتنا بھی انہوں نے سال میں کمایا، اب زمین ہے اس کا لگان ایک سال کا، مزدور کی اجرت ایک سال کی، سرمایہ کا سود ایک سال کا، اور آجرین کو ملنے والا منافع، یعنی کہ جو کسی بھی آپ بزنس میں، فرم میں لگاتے ہیں اس سے حاصل ہونے والا افادات، اس سے حاصل ہونے والا منافع، اب یہ قومی آمدنی میں شامل ہوگا۔ اب
احتیاط، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب آمدنی کے طریقے کی بات کی جائے تو قومی آمدنی کی پیمائش کے اس طریقے میں تمام عاملین پیدائش کے سال بھر کے معاوضوں کی مجموعی مالیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر سال بھر کا زمین کا لگان، یعنی کہ آپ نے زمین اپنی کسی کو بھی لگان پہ دی ہے، زمین کا لگان جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے، یا مزدور کی اجرت جو مزدور نے ایک سال میں حاصل کی ہے، سرمایہ کا سود اور آجرین کو ملنے والے منافع جات کو جمع کر لیا جاتا ہے، تو یہ قومی آمدنی کے مساوی ہوگا۔ اب اس میں بھی درج ذیل احتیاطوں کی ضرورت ہے، اگر ہم اس کو مد نظر نہ رکھیں تو اس سے بھی ہمارا آمدنی کا طریقہ جو کہ جس سے ہم قومی آمدنی کی پیمائش کر رہے ہیں وہ غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اس میں جو پہلی احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ انتقالی ادائیگیاں۔ اب ہم نے سیکنڈ لیکچر میں بات کی کہ انتقالی ادائیگیاں کیا ہوتی ہیں۔ انتقالی ادائیگیاں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہوں، مطلب جیسے کوئی وظائف ہے، کوئی تحائف ہیں، کوئی ہمیں خیرات میں دے رہا ہے، یا جیسے گورنمنٹ ملازم ہے اسے پینشن ملتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری انتقالی ادائیگیاں، ان کو بھی آمدنی کے طریقے میں شامل نہیں کرنا۔ اگر ہم اس کو شامل کریں گے تو ہمارا آمدنی کے طریقہ جس سے ہم قومی پیداوار کی پیمائش کر رہے ہیں، قومی آمدنی کی پیمائش کر رہے ہیں، وہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ اب اس میں جو ایک اور احتیاط ہے وہ ہے غیر قانونی آمدنی۔ اب غیر قانونی آمدنی کون سی ہے؟ قومی آمدنی میں رشوت، چور بازاری، اسمگلنگ وغیرہ سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی شامل نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کو شامل کریں گے تو اس سے ہمارا آمدنی کا طریقہ ہے جو کہ قومی آمدنی کی پیمائش کر رہا ہے، تو یہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ اب ہمارا لاسٹ ہے اخراجات کا طریقہ۔ اخراجات کا طریقہ یہ ہے جس سے قومی آمدنی کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اب قومی آمدنی کی پیمائش کا یہ لاسٹ ہے اخراجات کا طریقہ۔ اب اخراجات کے طریقے میں کیا ہے کہ اس ملک کے باشندوں کی مختلف اشیاء و خدمات پر پیدا ہونے والی اخراجات کو جمع کیا جاتا ہے جس سے قومی آمدنی کی پیمائش ہوتی ہے۔ اب ان اخراجات کو درج ذیل 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب نجی صرفی اخراجات، نجی سرمایہ کے اخراجات، سرکاری صرفی اور سرمایہ کاری کے اخراجات، اور بیرونی شعبے کے اخراجات۔ اب نجی کون سے ہوتے ہیں؟ جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں ان پہ جو حکومت خرچ کرتی ہے، اس کے بعد سرمایہ کاری اور بیرونی شعبے کے اخراجات۔ اب اس میں بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اگر ہم بار بار شمار کرنے والا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے تو اس سے ہماری جو قومی آمدنی کی پیمائش ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گی۔ یعنی کہ نجی اور صرفی اخراجات جو پرائیویٹ اداروں سے ایک سال کے اندر جو وہ اخراجات ان سے مل رہے ہیں یا جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں ایک سال کے اندر، اس کو ہم نے ایک دفعہ ہی قومی آمدنی میں شامل کرنا ہے، بار بار اس کو شامل نہیں کریں گے۔ یا اگر نجی سرمایہ کاری کی اخراجات ہیں تو اس کو بھی ایک بار ہی شامل کریں گے۔ اس کے بعد بیرونی شعبے کے اخراجات ہیں تو ان کو بھی ایک بار ہی شامل کریں گے۔ یہ تھا کہ آج کا ٹاپک تھا آپ کا قومی آمدنی کے پیمائش کے طریقے، جس میں ہم نے سب سے پہلے بات کی پیداوار کا طریقہ۔ اب اس میں ہم نے بتایا کہ کسی ملک میں اشیاء و خدمات کی مالیت کو جمع کرنے سے جو بھی آمدنی حاصل ہوتی ہے اسے پیداوار کا طریقہ کہتے ہیں۔ اب اس میں بھی احتیاطیں بتائیں کہ دوبارہ شمار نہ کرنا، بلا معاوضہ خدمات، مخفی یا زیر زمین سرگرمیاں۔ اب سیکنڈ تھا آمدنی کا طریقہ کہ ہم نے جتنی بھی سال بھر میں عاملین پیدائش سے معاوضہ حاصل ہوگا اس کی مجموعی مالیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے آمدنی کے طریقے سے۔ اب اس میں احتیاطی تھی انتقالی ادائیگیاں، جو ان سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے اس کو شامل نہیں کرنا، اس کے بعد غیر قانونی آمدنی ہے اس کو بھی اس میں شامل نہیں کرنا۔ اب لاسٹ پہ تھا اخراجات کا طریقہ۔ اخراجات کے طریقے میں تھا کہ مختلف اشیاء و خدمات پر ہونے والے اخراجات کو جمع کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ہم نے بات کی کہ نجی صرفی اخراجات یعنی کہ پرائیویٹ اداروں میں جو اخراجات ہوتے ہیں، اب جو پرائیویٹ اداروں میں سرمایہ کاری کے اخراجات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہ صرف کرتے ہیں سرکاری ادارے، اور جو سرکاری ادارے کی سرمایہ کاری کے اخراجات ہوتے ہیں، پھر بیرونی شعبے کے جو اخراجات ہوتے ہیں، ان سب کو جب ان سب کو جمع کیا جاتا ہے تو اس سے قومی آمدنی کی پیمائش ہوتی ہے کہ ہم اس قومی آمدنی کی پیمائش کرنے کے لیے اخراجات کا طریقہ اس لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس میں احتیاط ہے کہ اب کسی بھی اخراجات کو ایک ہی دفعہ شمار کیا جائے، بار بار شمار نہ کیا جائے۔ اگر بار بار شمار کیا جائے گا تو ہمارا آمدنی کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔
آئی ہوپ کہ آپ کو آج والا ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو. بیسٹ آف لک.